बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम आज की हदीस में तमाम नाज़रीन किराम को खुशामदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, हम आज के प्रोग्राम में हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ीलत इल्म और फ़ज़ीलत उलमा पर इरशाद गिरामी पर रोशनी डालेंगे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना। आप इरशाद फरमा रहे थे कि अल्लाह जिसके साथ भलाई और खैर का इरादा फरमाता है तो उसको दीन की समझ अता फरमाता है। व इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, मैं तकसीम करने वाला हूँ और अता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है। यानी अताएँ अल्लाह की हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकसीम फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खैरात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ता से उम्मत में तकसीम फरमाई तो वो इल्म की खैरात है। जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा खैरात अता फ़रमाना चाहता है तो उसको इल्म की वुसअतें अता फ़रमाता है, और इल्म के ज़रिए से ही इंसान अज़मतें, बरकतें, रिफ़तें हासिल करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म बाँटने वाला बना के मबूस फरमाया और आपने दुनिया को इल्म बाँटा, जिसके लिए भी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो इल्म की अज़मत की दुआ फरमाई कि मालिकुल मुल्क इसको अज़मतें अता फरमा इल्म की सूरत में। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की इबादत और रियाज़त को देखने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अनवर में आपके घर हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन की बारी में हाज़िर हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको रात की तहज्जुद की नमाज के लिए उठाया। आपके बाएं तरफ आप खड़े हुए, सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको वहाँ से पकड़ के दाएं साइड पे खड़ा किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज शुरू की तो ये अदबन बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे हट गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको पकड़ के तो आगे आपने बराबर किया और यूँ ही छोड़ा तो ये फिर वापस हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने फिर इनको पकड़ा और अपने साथ खड़ा किया और ये फिर वापस पीछे हो गए। जब सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ख़त्म की तो आपने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि तुम्हें क्या हो गया कि मैं तुम्हें पकड़ के आगे करता और आप पीछे हो जाते। तो उन्होंने जो अर्ज़ किया वो पूरी उम्मत के लिए, क़यामत तक आने वालों के लिए सबक है कि उन्होंने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने में अर्ज़ किया, अवा यंबगी लिअहदिन अन युसल्ली या हिज़ाअका व अंत रसूलुल्लाह। या रसूलल्लाह, किसी शख्स के लिए ये जायज़ कैसे हो सकता है कि आपके बराबर खड़े होकर नमाज अदा करें जबकि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यानी अदब को लिहाज मलहूज़ ख़ातिर रखना ये हर शख्स पर लाजिम है। इसके बग़ैर इंसान को कुछ नसीब नहीं होता। तो आपने उम्मत को सबक सिखाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से अगर इक्तिसाब फ़ैज़ और इक्तिसाब इल्म करना है, आपसे खैरात लेनी है, तो उसके लिए अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजिम है। जब ये अदब आपने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ से ये देखा तो आपने उनके लिए दुआ फरमाई। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, बारी ताला इनको दीन की समझ अता फरमा। तो आपकी दुआ के नतीजे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिब्रो हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम करार पाए। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ इस अदब के नतीजे में उनको नसीब हुई। तो जो भी इल्म की खैरात लेना चाहता है
تو اس کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا پہلے لازم ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص اس علم کے حصول کی طلب میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ جب تک ادھر رہتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہی رہتا ہے، اس کا وہاں پر رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، آنا جانا، سونا، کھانا، تمام کے تمام اوقات اللہ کی راہ میں شمار کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ یعنی جو شخص علم کے حصول کے لیے جتنا وقت دیتا ہے تو حصول علم میں گزرا ہوا وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ جہاد کا درجہ رکھتا ہے، گویا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا لیصیب به عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنت یوم القیامت یعنی ریحہا۔ اب یہ علم انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے قریب کرتا ہے۔ ان علم سے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کی قربت حاصل کرنی ہے، اگر انسان اس مقصد کو چھوڑ کر اس کے ذریعے سے دنیا کا حصول اپنے لیے ممکن بنانے کی کوشش کرے کہ وہ علم کے ذریعے سے دنیا کمائے، تو وہ شخص قیامت کے دن جنت کی ہوا کو بھی نہیں پا سکے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث بیان کی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے من تعلم علما، جس نے علم سیکھا، وہ علم مما یبتغى به وجہ اللہ، جس کے ذریعے سے اسے اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیے تھی، اور وہ اس کی بجائے لا یتعلمہ الا لیصیب به عرضا من الدنیا، وہ اس علم کو صرف اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا کا کوئی ساز و سامان خریدے اور دنیا حاصل کرے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لم یجد عرف الجنت یوم القیامت، تو وہ قیامت کے دن جنت کی ہوا بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، آقا علیہ السلام کی بارگاہ انور میں دو اشخاص کا، دو لوگوں کا ذکر کیا گیا، احدہما عابد والآخر عالم، ان میں سے ایک عابد تھا یعنی عبادت گزار اور دوسرا عالم تھا۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص عالم ہے اس کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی کم ترین شخص پر ہے۔ تو گویا آقا علیہ السلام نے صاحب علم کو وہ فضیلت بخشی جس طرح سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے تمام افراد پر فضیلت اور عظمت حاصل ہے۔ عالم ورثۃ الانبیاء ہونے کی بنیاد پر کہ وہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں، دنیا کی وراثت نہیں چھوڑتے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ وعلی السماوات والارضین حتی النملۃ فی جوہرہا وحتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ اور تمام آسمانوں اور زمین والے لوگ، یہاں تک کہ اپنے بل میں ایک چیونٹی بھی اس شخص کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور کون وہ شخص ہے جس کے لیے یہ کائنات کی ہر شے دعائیں کرتی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یصلون علی معلم الناس خیر، جو دوسرے لوگوں کو خیر سکھاتا ہے تو وہ شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قربتیں حاصل کرتا ہے اور اس کو وہ مقام عطا کیا جاتا ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے وہ شخص سب سے بہترین ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے۔
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من سلک طریقاً یبتغی فیہ علما سلک اللہ لہ طریقاً الی الجنہ، کہ وہ شخص جو علم کے راستے پر چلتا ہے اور علم کے حصول کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے اور کسی راستے پر چل کر علم جا کے سیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ اس کو آسان کر دیتا ہے۔ تو وہ گویا علم کے حصول پہ جانے والا راستہ اللہ اس کے لیے جنت کی طرف جانے والا راستہ بنا دیتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو علم کی طرف راغب فرمایا کہ وہ علم نافع حاصل کریں، کیونکہ یہ علم نافع دنیا اور آخرت میں ان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضاء لطالب العلم، جو شخص علم کی تلاش میں اور علم کے حصول کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جہاں باقی کائنات کی ہر شے اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہاں ملائکہ ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ جو عالم اس علم کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ رب العزت کی مخلوق میں جو کچھ آسمانوں میں مخلوق ہے، جو زمین میں مخلوق ہے، ہر کوئی اس کے لیے دعا کرتا ہے، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں۔ وفضل العالم علی العابد، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے کفضل القمر علی سائر الکواکب، جس طرح سارے ستاروں پر چاند کو 14ویں کے چاند کو فضیلت حاصل ہے، اس طرح عالم کو عابدین پر عبادت گزاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء وارث ہیں انبیاء کرام کے، اور یہ علم کی وراثت ہے جو انبیاء کرام سے آگے انسانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء نے دینار و درہم کی وراثت نہیں چھوڑی کہ وہ دینار چھوڑ جائیں اور لوگ وہ مال حاصل کریں اور یہ ان کی وراثت ان کو میسر آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انما ورثوا العلم، انبیاء کرام جو وراثت چھوڑتے ہیں تو وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں، درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے۔ فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، جس نے یہ علم کی وراثت حاصل کی تو اس نے نبی کی وراثت سے، وراثت علم سے وافر حصہ پایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، معزز ناظرین گرامی قدر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ فقیہ جو فقاہت حاصل کرتا ہے، علم میں سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کو شیطان پر اس طرح سے غلبہ عطا فرماتا ہے کہ وہ شیطان کے مقابلے میں فقیہ اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک طرف 1000 عابد ہوں اور دوسری طرف ایک فقیہ ہو تو اللہ رب العزت شیطان کے مقابلے میں ایک فقیہ کو زیادہ مضبوطی عطا فرماتا ہے 1000 عابد کے مقابلے میں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سے حضرت انس بن مالک کی روایت کرتے ہیں مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، زمین پر علماء کرام کی موجودگی اس کی مثال ایسے ہے جیسے کمثل النجوم فی السماء، آسمان میں جیسے ستارے ہیں، یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر، سمندر اور خشکی کی تاریکیوں میں جیسے ستاروں سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور ہدایت پاتے ہیں، اپنی منزل کی طرف چلنے والے مسافر ان سے روشنی پاتے ہیں، اس طرح علماء زمین پر ایسے ہیں کہ وہ لوگوں میں روشنی بانٹتے ہیں، لوگوں میں منزل تک پہنچنے کا راستہ آسان کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فیضا ان تمست النجوم اوشک ان تضل الہدی، اور اگر یہ رات کی تاریکی میں ستاروں کی روشنی نہ ہوتی تو راستہ بھٹک جاتے لوگ۔ اس طرح علماء کی غیر موجودگی میں بھی
जो साहिब इल्म नाफ़े हैं उनकी गैर मौजूदगी में लोग भटक जाते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका एहतमाम किया। अंबिया की कराम की विरासत इल्मी उलमा के हिस्से में आई और उनके ज़रिए से मालिकुल मुल्क ने हिदायत और रहनुमाई का ये सिलसिला क़यामत तक के लिए जारी फरमा दिया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी कद्र, आज की इस गुफ्तगू से हमें ये सबक मिला कि हमें इल्म की राह पर चलना चाहिए और उस इल्म के ज़रिए से दुनिया कमाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी मंज़िल खो देता है। इस इल्म के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह का रास्ता हासिल करना चाहिए। वो लोग जो इल्म के हुसूल में अपनी तगदो रात दिन जारी रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए अपनी बारगाह का रास्ता आसान फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि वो वरासत अंबिया में से हमें इल्म नाफ़े की वरासत अता फ़रमाए ताकि हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू और कामयाब व कामरान हो सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग।